بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم۔ حدیث پاک کے درس میں ایمان سے متعلق بات چل رہی ہے، اور یہ جو آج کی روایت ہے یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بندے کی اور ایک مسلمان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ مومن اور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے، ایک تعارف ان کا پیش فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہو جائے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، اور مومن وہ ہے کہ باقی لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو اس سے محفوظ سمجھیں کہ بھئی یہ بندہ میری جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسری روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ سئل ای المسلمین افضل، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہے۔ یہ معروف روایت ہے، معروف حدیث ہے، اکثر و بیشتر ہم ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں ان حدیث میں سے۔ اور اس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر غور کریں تو ایک مسلمان اور مومن کا تعارف پیش فرمایا ہے کہ اگر کوئی سوال کر لے کہ مسلمان کون ہے، مومن کون کہلاتا ہے، تو ہم بے دھڑک اور بے جھجک کہیں کہ مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن سمجھے، یہ اندیشہ نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر مجھے آج جیسے لگتا ہے فلاں سامنے سے آیا یا فلاں کی گاڑی سامنے سے آئی یا فلاں مجھے محسوس ہوا، تو انسان جلدی سے اپنے دونوں جیبوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، آپ ذرا مجمع میں چلے گئے، جنازے میں چلے گئے، شادی میں چلے گئے، تو آپ کے ساتھی کہیں گے بھئی جیبوں کا خیال رکھیں، کہتے ہیں نا، تو وہ تو اپنا ہی مسلمانوں کا مجمع اور حلقہ ہے نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تھوڑی سی رش بڑھ گئی تو ہم جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ماحول اور معاشرے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے دوست۔ یا یہ ہے کہ انسان کسی علاقے سے گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی رات میں مت جائیے، رات میں نہ جائیں یہاں پہ۔ بھائی کیوں نہ جائیں؟ کہتے بھئی یہاں رات کے وقت کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہاں سے گولی آ جائے، کیا ہو جائے، کیا نہیں ہو جائے۔ ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک مسلمان ملک ہے، آبادی اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بے خوف نہیں ہیں دوستو، خوفزدہ ماحول کے اندر جی رہے ہیں، پریشان ہے۔ تو جان مال عزت آبرو ہر چیز ایک خطرے کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ظاہری شکل و صورت تو ہے اور ایمان کی ظاہری شکل و صورت تو ہے، لیکن حقیقت نہیں رہی، اس کی حقیقت ہم ضائع کر چکے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ حقیقی مومن وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ ہو جائے۔
تو ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس ہتھیار ہے تو ہم کہیں کہ جی یہی چور ڈاکو ہے، یا جس کے پاس ہتھیار ہے، طاقت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اور ہم کہیں کہ جی یہی قاتل ہے، خطرناک ہے، دہشت گرد ہے۔ ہر انسان میرے دوستوں بزرگوں آج اپنے معاملات پہ غور کرے گا۔ ہم کسی نہ کسی درجے میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی ہم بھی مارتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی چیز کسی کو نظر نہیں آتی، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنا شہتیر نظر نہیں آتا انسان کو، دوسروں کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو آج کتنے معاملات ہمارے اندر ایسے ہیں کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میں اپنے باقی مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ میں اس کی ایک سادہ اور کامن اور نارمل مثال دوں آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور شاید آج کی اس مشکل گھڑی کی کیفیات کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شہر میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کی قلت ہوتی چلی جا رہی ہے نا؟ پانی کا بڑا بحران چل رہا ہے، اس سے پہلے گیس کا بحران چلا، اس سے پہلے بجلی کا بحران چلا، یعنی اشیاء ضروریہ انسان کی پہنچ سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی، کم ہوتی چلی جا رہی، باوجود اس کے کہ دعوے دار انسان کس چیز کا ہے کہ جی ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، انسان چاند پر چلا گیا، انسان خلا میں چلا گیا، انسان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب چیزیں ہو گئی، لیکن جو انسان کی روزمرہ کی ضرورت ہے اگر اسی کی ترسیل مکمل طریقے سے نہیں ہو رہی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے وضو اور استنجا کے پانی کے لیے پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ترقی اور ٹیکنالوجی کا ہم نے کیا اچار اور مربع ڈالنا ہے کہ جس کے باوجود جو ہے انسان استنجا تسلی سے نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ تو ایک عمومی مشکلات ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم نے اپنا حصہ تو نہیں ملایا ہوا۔ یہ شکایات تو ہے، یہ معاملات تو ہے۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی گیس کم آ رہی ہے، پانی کا پریشر کم آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی ہے نا؟ گیس کے لیے کمپریسر مشینیں آ گئی، اب ہر ایک نے چھپا چھپائی میں اپنے گھروں میں وہ چیزیں لگا دی، جیسے ہی گیس کھلتی ہے چلو جی آنن فآنن وہ غائب ہو گئی۔ بھئی یہ کہاں ہے؟ بھئی شاید بلڈنگ میں کسی نے کمپریسر مشین لگائی ہوئی ہے، اس نے سب کی گیس کھینچ لی ہے۔ اب اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے دوستوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک عمارت میں 40 گھر ہے اور اس 40 میں سے ایک بندہ اگر کمپریسر مشین یوز کر رہا ہے تو بل تو سب بھر رہے ہیں۔ میں ان کی تکلیف کو اور ان کی پریشانی کو نظر انداز کر کے صرف اپنے ایک ذاتی فائدے کے لیے چلو بھئی ایک کیا کریں بھئی سب اس طرح چلو بھئی میں بھی کروں، اور اب جب پانی کا مسئلہ تھا تو میں نے دوسرے پریشان کو اور زیادہ پریشانی کے اندر ڈال دی۔ یہ بھی اس کا حل نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ اور صحیح حل کے لیے انسان کو ظاہر سی بات ہے کہ بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ ہماری پچھلے ہفتے کی مجلس تھی، اس میں میں نے مستورات کی تھی، اس میں نے اس پہ تھوڑی سی بات کی، چونکہ پانی اور گیس یہ چیزیں مستورات کے کام سے زیادہ منسلک ہیں، ان کو ہمارے مقابلے میں شاید گھر میں رہتے ہوئے ان چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے۔ ہم تو چلو وہاں نہیں، مسجد آ کے وضو کر لیا، کہیں چلے گئے ادھر ادھر بنا لیا، کام کر لیا، لیکن انہوں نے کچن دیکھنا ہے، گیس کے معاملات دیکھنے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، صفائی ستھرائی ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے کیا طریقہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے دوستوں کہ انسان کیا طریقہ اختیار کرے اور اپنے معاملات کو منضبط کرنا شروع کر دے، ہر چیز کی ایک ترتیب بنائے۔ اور ہم یہ سوچ تو سکتے ہیں نا دوستوں کہ آج سے کتنے سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، ان لوگوں نے بھی زندگی گزاری، یا آج بھی جب آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں اور ان علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کون سی لائٹ ہے اور کون سی گیس آ رہی ہے، لیکن لوگ جی رہے اور ہم سے زیادہ صحت مند ہیں۔ تو کچھ چیزیں تو انسان کو ماحول سے سیکھنی پڑیں گی اب آہستہ آہستہ، اس لیے کہ وہ
جس کو کہا جائے نا ایک اندر کی اتنی جرأت اور ہمت کہ انسان یہ تقاضا کرے کہ جی مجھ سے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا وہ کہاں ہے وہ بندہ. ہماری سوچ صرف سمٹ کر لپٹ کر یہاں تک آ گئی کہ جی مجھے مسئلہ ہوا چلو بھائی باہر جا کے روڈ بند کر دو. یہ تو ایک طریقہ کار ہے دوستوں کہ آپ کو ایک تکلیف پیش آ گئی, اس کو حل کرنے کا طریقہ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ 100 بندوں کی تکلیف کو لے جا کر کے 1000 بندوں پر مسلط کر دو, ان کو بھی تکلیف میں ڈال دو. تو ہم نے کیا کیا, اپنے مسئلے کو لے جا کر باہر روڈ میں لے گئے, وہاں پہ احتجاج کیا تو ہزاروں گاڑیاں وہاں پھنس گئی, 1000 گاڑیاں یہاں پھنس گئی, ایمبولینس الگ ٹو کر رہا ہے, سارے معاملات سارے مسائل آ کے یہاں پہ الجھ گئے. سوال یہ ہے کہ وہ نمائندے, وہ افراد, وہ اشخاص اور وہ معزز لوگ جو ایک وقت میں آئے تھے ہمارے ساتھ نمازیں اور ہمارے جنازوں میں, ہمارے نکاحوں میں واسکٹیں پہن کے گھوم رہے تھے کہ بھئی آپ یہ کر لیں تو بس دودھ ندی کی نہریں تو برابر ہیں ہمارے. سوال یہ کہ وہ چہرے کہاں ہیں؟ لیکن یہ شعور اور ادراک یہ سو چکا ہے. یہ تو بہرحال بہت مشکل ہے اس کو جگانا, اور اس کے لیے ایک ہمت اور قوت ارادی چاہیے ہوتی کہ انسان جا کے اس چور کا گریبان پکڑے کہ جی اب آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. تو سردست یہ حل نہیں ہے. ہم تو صرف حدیث کے درس میں اتنا سمجھ لیں کہ آج یہ جو ہم نے اپنا ایک مزاج بنا لیا کہ چونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میرے گھر گیس سہولت سے نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی, چلو جا کے بھئی کنڈا کسی کے اس سے ڈال دو. اب بل جو ہے وہ پورے اس پہ تقسیم ہو رہا ہے. میں نے بجلی یوز کی ہے, دوسرے نے نہیں کی, وہ بھی بل بھر رہا ہے. قیامت میں کیا کریں گے؟ اس کا تو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو, بحیثیت ایک مسلمان کے اور ایک مومن ہونے کے جو ہماری تعریف اور ہمارا تعارف ہے کہ نہ میری زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے, نہ میرے ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچے, چاہے اس کے لیے مجھے اپنے اوپر کچھ گزارنا بھی پڑ جائے, کچھ تکلیف میرے لیے زیادہ ہو جائے, لیکن میں یہ کہوں کہ بھئی میرا وجود کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں صرف 2 اعضاء ذکر ہوئے. کون کون سے؟ زبان اور ہاتھ کا. حالانکہ انسان تو پیر بھی مار دیتا ہے, کبھی کسی کو لات لسیت کر دیتا ہے, بعض مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ٹکر بھی مار دیتے ہیں, ہے نا؟ تو ہو تو سکتا ہے نا انسان. لیکن صرف 2 اعضاء کے تذکرے کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء میں یہ 2 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کی تکلیف عام ہے اور آسانی کے ساتھ ہو جاتی. جیسے زبان ہے تو اس زبان سے آپ نعوذ باللہ کسی کو گالی دے دیں, کسی کو برا بھلا کہہ دیں, کسی کو پر تہمت لگا دیں, کسی کی غیبت کر لیں, دور سے کر لیں تو بھی کر سکتے ہیں آپ, آسان سا ہے. یا یہ کہ جب غصہ آتا ہے, کمزور پہ زیادہ آتا ہے تو اس کو پہلے مکہ رسید کریں گے, ہاتھ کا استعمال زیادہ ہے. تو ان 2 اعضاء کا استعمال ایذا رسانی میں, تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان 2 کو صراحتاً ذکر فرمایا. ورنہ واقعی اس سے ہٹ کر اگر انسان کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو, بلکہ اپنے کسی بھی معاشرے کے فرد کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو, صحیح ابن حبان حدیث پاک کا بہت بڑا مجموعہ ہے اور اس میں الفاظ اس طرح ہے کہ من سلم الناس, حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے پوری انسانیت محفوظ ہو جائے, وہاں مسلمان کی قید بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ 2 اعضاء سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا. اور پھر ان 2 میں بھی زبان کو پہلے رکھا, ہاتھ کو بعد میں رکھا, ہے نا؟ لسانی ہی و یدی ہی, اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ زبان کی اذیت پھر ہاتھ کے مقابلے میں اور زیادہ عام ہے. ہاتھ کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ جس کو ہاتھ لگائیں گے, مکہ ماریں گے, ہاتھ رسید کریں گے تو وہ آپ سے طاقت میں کم ہونا چاہیے, ہے نا؟ ورنہ انسان مارتے ہوئے سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ماروں اور جواب میں پھر مجھے کافی دیر تک کچھ نظر نہ آئے, ایسا اندھیرا چھا جائے, وہ بھی تو مار سکتا ہے. تو ہاتھ کی تکلیف کے لیے تو انسان کمزور کو ڈھونڈے گا,
لیکن زبان کے لیے تو آپ گھر بیٹھ جائیں اور یہاں بیٹھ کر کے امریکہ کے صدر کو للکار دیں تو اس کو سب کچھ کر سکتے ہیں. کسی کی بھی غیبت شروع کر دیں سب کچھ کر سکتے ہیں. گاڑی میں جاتے ہوئے کسی کو برا بھلا کہہ دیں پھر گاڑی بھگا دیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اپنی ایک اخلاقی معاشرتی اسلامی تربیت کی آج بہت اشد ضرورت ہے. ٹھیک ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، صف اول کا اہتمام ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن خدا نخواستہ یہ زبان بے قابو سی چلتی ہے. ہر ایک کو باتیں بھی سناتا ہوں، برا بھلا بھی کہتا ہوں، گالم گلوچ بھی کرتا ہوں، تانے بھی دیتا ہوں، بہتان بھی لگاتا ہوں، غیبتیں بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ وہ زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یا یہ کہ ہاتھ قابو میں نہیں ہے. جو بچے سامنے آ گئے تو ان کو مار دیا، گھر گئے بچوں پہ تھوڑا غصہ آیا اس کو مار دیا، بیوی پر غصہ آیا اس کو رسید کر دیا. ہر کمزور فرد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہماری ایک کمزوری ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان وہ کمزور لیول پہ آ چکا ہے، ہلکا ہو چکا ہے. تو اس ایمان اور اسلام کو طاقتور بنانے کی ضرورت ہے. انسان اپنی استعداد کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی خوبیوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضائع نہ کریں. اپنے آپ کو معاشرے کا ایک کارآمد، مضبوط اور جاندار فرد بنائیں. جہاں مجھے زبان چلانی ہے، ضرورت ہے وہاں میں کل چلا سکوں، یا جہاں یہ ہاتھ چلانا پڑ جائے اور واقعی چلانے کی ضرورت ہے وہاں میں چلا سکوں. اب وہاں نہ میری زبان چلتی ہے نہ میرا ہاتھ چلتا ہے، کمزور پہ آ کے ٹوٹ رہا ہے. یہ معاشرتی کمزوری ہے. حدیث پاک اس کی نفی اور اس کی مذمت کر رہی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.